اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 51 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل کچھ انٹرنیٹ میں خرابی کی وجہ سے یا کچھ پیچیدگی کی وجہ سے ہم آیت نمبر 51 تک ہمیں رکنا پڑا تھا۔ بہرحال آج ہم انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے آیت نمبر 51 سے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل دیے، جس نے یہ ہمیں پلیٹ فارم عطا کیے، جس نے ہمیں یہ سہولتیں میسر کیں، اور پھر ان اربوں انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہمیں شمار کیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمت پر ہمیشہ چلتے رہنے اور قائم و دائم رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی، اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ضرور کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 51 تک کل ہم نے جو کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کا مختصر ترجمہ ہم یاد دہانی کے لیے دوہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے لے کے 51 تک ان کے سامنے زندگی کی مثال بھی بیان کر دیجئے، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے یا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک عذر ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لیے بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر ہو کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی نہیں رکھا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور یہ جنوں میں تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟
حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور آیت نمبر 51، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا یا گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو موضوع بحث چل رہا تھا قیامت کا یا روز محشر کا، کچھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 49 جو ہے، روز محشر وہ گناہ گار لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال جو ہے وہ جمع نہیں کیے، جنہوں نے وقت ضائع کیا دنیا میں، وہ جب آخرت میں اپنا حساب دیکھیں گے تو پچھتائیں گے کہ ہائے، یہ کیسی کتاب ہمارے سامنے آ گئی کہ جس نے ہمارے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل ہمارا نہیں چھوڑا، اور سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا یا سب کچھ ظاہر کر دیا۔ تو ان لوگوں کی بابت اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 50 میں، کہ یاد کرو جب آدم کی تخلیق کی اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس گروہ میں شیطان یا ابلیس جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور وہیں سے اس نے تمہاری دشمنی یا تمہارے درمیان ایک وسوسے ڈالنے کا اور تمہیں راستے سے ہٹانے کا، تمہیں بہکانے کا ایک معاملہ جو ہے شروع کر دیا۔ یعنی تمہارا جو ازلی دشمن ہے، تمہارا پہلے لمحے سے، پہلے دن سے جو دشمن چلا آ رہا ہے، کیا تم اسے دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، جس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا اور سارا کچھ، ساری کائنات جو ہے بنائی، اور ساری نعمتیں اور ساری جو آسانیاں ہیں وہ مہیا کی، اس کو چھوڑ کر تم اس شیطان کے پیچھے یا اس شیطان کی دوستی میں لگے پھرتے ہو، جس نے جو تمہارا ازلی دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 51 نمبر آیت، جہاں پر کل ہم رکے تھے، کہ میں نے تو انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ گواہ جو ہے وہ موجودگی میں کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پر موجود ہے، حالات و واقعات سے واقف ہے، کسی کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس وقت تو یہ موجود بھی نہیں تھے جب آسمانوں اور زمین کو یا اس کائنات کو تخلیق کیا ہم نے، اور وہ ان کو خود کو تخلیق کیا، خود یعنی نسل انسانی یا نسل باقی جو نسل ہے، جنوں کی نسل جو ہے، جب اس کو تخلیق کیا تو اس وقت بھی وہاں پر وہ موجود نہیں تھے۔ اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تو مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو کیا یہ مخلوق جو ہے، اس مخلوق کو، اس خالق کو چھوڑ کر اس مخلوق کو تم اللہ کا محبوب یا اللہ کا اپنا محبوب اور دوست رکھتے ہو، حالانکہ وہ تو گمراہ کرنے والا ہے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ تھا میں بنانے والا سب گمراہ کرنے والوں سے زیادہ۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ تھا میں بنانے والا سب گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار یا بازو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر مجھے اس کی تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے قطعاً مطلب اب بری ہے کہ وہ اس کو کسی قسم کی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر بالفرض محال اگر ضرورت پڑتی بھی تو کیا میں ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا جو کہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں؟ تو یہ تو سراسر زیادتی ہی کی بات ہے۔ یہ جو ظالم لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ، اس شیطان کو اپنا دوست بنا کر جو کہ ان کا ازلی دشمن ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، میرے شریکوں کو
पुकारो, निदा लगाओ या पुकारो मेरे शरीकों को, अल्लाज़ीना जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, या जिनके बारे में जिनके साथ तुम तवक्कुआत वाबस्ता गुमान उलूहियत लिखा हुआ है कि अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम अपना वली या अपना मतलब सब कुछ मानते थे, फदाओ हम उनको पुकारने के लिए कहा जाएगा उनको, फदाओ हम तो वो सब पुकारेंगे उन्हें, फलम यस्तजीबु लहुम बस वो नहीं जवाब देंगे उनको। ये रोज़ महशर की बात हो रही है। रोज़ महशर जब क़यामत के जो जो सवाल जवाब या मुकालमे जो है उनके शुरू होने से पहले सबको इकट्ठा किया जाएगा, उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम अब पुकारो उन शरीकों को। ये जो नामा अमाल भी ये भी उनके सामने उसी वक्त रख दिया जाएगा। वही किताब जिसका अभी पिछली आयत में जिक्र किया गुजरा कि वो उस किताब को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी के, ये कैसी किताब हमारे सामने आ गई, कैसा नामा अमाल, कैसा डाटा जो है अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया, जो कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी छोटे सा छोटा पहलू और बड़े सा बड़ा पहलू कुछ भी इसमें बाकी ना है, हर चीज़ जो है इसमें वाज़े कर दी। तो जब उन लोगों को फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ ठीक है अब तुम पुकारो, जिनको तो तुम दुनिया में अपना दोस्त और अपना मददगार समझते रहे और उनके ऊपर तकिया लगाते रहे, तो अब तुम उनको पुकारो तो आए वो और तुम्हारी मदद करें। फदाओहुम बस तो पुकारेंगे उन्हें, फलम यस्तजीबु लहुम बस वो नहीं जवाब दें उनको, उनको वहां पर पुकारेंगे या उनको याद करेंगे कि कहाँ है वो हस्तियां, कहाँ है वो बुजुर्ग, और कहाँ है वो जिन और शयातीन, और कहाँ है वो मौजूदात जिनकी वो दुनिया में पूजा करते रहे थे। उनको जब याद करेंगे या उनको जब पुकारेंगे, फलम यस्तजीबु लहुम तो कोई भी उनको वहां पर जवाब नहीं देगा। वहां पर उनके सामने सब कुछ वाज़े होगा और कोई भी उनको जवाब नहीं देगा। और उन हस्तियों में, उन बुजुर्गों में अगर तो सही बुजुर्ग जिन्होंने अपनी उम्रें जो हैं वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए गुजारी, तो उनको अगर किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुकारते रहे तो वो तो उससे बरात का इजहार करेंगे बाद में जाकर। तो बहरहाल उनकी दुआ का, उनकी उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलेगा उन्हें। वजअलना बैनहुम मौबिका और हम बना देंगे उनके दरमियान एक हलाकत की जगह, यानी उन उन हस्तियों को जिनको तुम दुनिया में पुकारते थे उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हलाकत खेज खलीज, एक बहुत ही पुर हलाकत मतलब बहुत सारा एक खलीज उनके दरमियान, एक फासला उनके दरमियान रख दिया जाएगा कि कौन वहां पर उन लोगों की तरफ तवज्जो देगा जो कि आग में जलाए जाने वाले हैं, जिनका अंजाम तो आग में उनके सामने सबको नजर आ रहा होगा। वराल मुजरिमून और देखेंगे सब मुजरिम, और ये दुनिया में जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो देखेंगे अन्नारा आग को। रोज़े महशर ही वो आग को देखना शुरू कर देंगे, उनको सब अंदाजा हो जाएगा कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। ये तो वही आग जिसका दुनिया में बार बार हमें बताया गया, तंबी की कि जिसके बारे में, वही आग जो है उसको अपने सामने आता आप देखेंगे जब, फजन्नु तो वो सब समझ जाएंगे, वो सब गुमान कर पाएंगे, समझ जाएंगे अन्नहुम वाक़िऊहा कि बेशक वो सब गिरने वाले हैं इसमें, वलम यजिदू और नहीं वो सब पाएंगे अनहा मसरिफ़ा इससे फिरने की कोई जगह या इससे फरार की कोई जगह। जब वो देखेंगे कि अब तो हमारा अनकरीब नामा अमाल जो है वो भी सामने आ गया और उसके कंटेंट्स, उसका मवाद जो है, सारे सबूत, सारे दलाइल और सारी गवाहियों के साथ वो भी उनको पता चल जाएगा कि ये तो सारा कुछ अब हमारे सामने है। और जो अल्लाह की हकीकतें जो हैं उस वक़्त जो इस वक़्त जो हमारे सामने जो गैब का जो इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बता दिया आयात की शक्ल में हमारे सामने, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर मज़ीद वजाहत की, और हम पर हमारे उलमा जो है मुख्तलिफ किस्म के उलमा, सदियों गुजर गई, सदियों से उलमा जो हैं वो भी इन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से रोशनी डालते चले आ रहे हैं, हमारे लिए और आसान करके उन आयात को बताते चले आ रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ उनके सामने आएगा और उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ हम दुनिया में जिसको पसे पिश डालते रहे वो तो सारी हकीकतें थी, और सारा कुछ जो सब सारा कुछ जब एनालाइज करेंगे वहां पर, तो फिर उनको ये यकीन आ जाएगा, वो समझ जाएंगे कि हाँ अब हमारा अंजाम जो है वो कुछ अच्छा होने वाला नहीं, हमने तो मोहलत को ज़ाया कर दिया।
ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور پھر وہ اس سے کوئی راہ فرار بھی نہیں پائیں گے، کوئی ان کو وہاں پر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی اس سچویشن سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی رستہ نہیں ملے گا، اور وہاں پر کوئی ان کو چارہ نہیں چلے گا، پھر ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اس کو کسی طرح سے فیس کریں، اور اس سچویشن کے فیس کرنا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کریں کہ کتنا مشکل ہوگا کہ ہم یہاں پر کسی بھی صورت اندازہ نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر خدا نخواستہ کتنی سخت اور کتنی بڑی آزمائش اور سخت دن ہوگا وہ والا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر مثال میں سے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، مختلف طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی بہت پہلے بھی بہت دفعہ تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہر طرح کا علم اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح کا علم ہر طرح سے مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر اس کو ذکر کیا، کہیں پر بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، جہاں کہیں پر بہت ہی گہرا مطلب جس کو بہت ذرا سا غور و فکر کریں تو وہ اتنا گہرا معنی نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا، جا کے جب جیسے جیسے آگے بڑھے ذرا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس ہدایت کے اور رہنمائی کے، جو چیدہ نکات ہیں ان کو یاد کرتے رہیں، ان کے یاد دہانی کے طور پر بار بار وہ پڑھیں تو ان کے ذہنوں میں وہ بیٹھتی رہے، پھر زندگی گزارنے کے لیے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ اعتقادی اعتماد سے ہیں، روحانی اعتماد سے ہیں، آپس کے معاملات کے ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے پچھلی قوموں کے سٹوریاں بتا کر یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ کل کو اجر ملے گا۔ تو غیب کے بہت سارے علم جو ہے وہ دیے، سائنٹیفک نالج جو ہے وہ اس میں جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ بھی اگر تحقیق کریں تو وہ بھی کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے، کہ غرض یہ کہ اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے بار بار ذکر کر دیں، تاکہ اس قرآن کو سمجھ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپروچ کے مطابق اور اپنے لیول کے مطابق اس کو سمجھ سکے۔ تو اس قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پھیر پھیر کر ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال جو ہے وہ اس میں پیش کر دی، بیان کر دی۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ شَيْءٍ جَدَلًا، اس کے باوجود، اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو، اس کے باوجود انسان ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی نسل ہے کہ جو ہمیشہ جھگڑالو ہی ہے، ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہے، ہمیشہ جب دل کرے تو تب اس کو ماننا ہے، دل کرے گا تو نہیں ماننا اور اس کا انکار کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے جھگڑالو کا مطلب کہ اللہ کے سامنے ایک اعلان جنگ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے ایک جنگ و جدال جو ہے وہ اس نے شروع کر رکھی ہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہماری یہ مطالبے، ہمارے یہ مطالبے ہیں، ہمارے یہ مطالبے پورے ہوں گے تو پھر، اور وہ مطالبے پورے ہو بھی جائیں تو پھر بھی وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر مزید اس کے اندر کجی جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ تو ہے ہی جھگڑالو کہ وہ انکار کرنے والا ہے اور اپنی منمانی کرنے والا ہے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ سب ایمان لائیں، نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ سب ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدا، جبکہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ مغفرت طلب کریں، نہیں روکا ان لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں اور مغفرت طلب کریں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ اب کون سی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے کہ وہ ہدایت ان کے سامنے آ جانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائیں اور مغفرت
اللہ की बख्शिश जो है वो तलब ना करें, वो कौन सी चीज़ें हैं, या ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो आगे आएंगी कि जो उनको रोकती हैं ईमान लाने से और मगफरत तलब करने से, हालांकि उनके साथ हिदायत आ चुकी। वो कौन सी चीज़ें हैं? हिदायत आ चुकी रब्बिहिम, अपने रब से मगफरत तलब करें और उसके ऊपर ईमान लाएं। कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं? वो कौन सी है? इल्ला मगर अंत अतियहम सुन्नतुल अव्वलीन, के पेश आए उन्हें मामले पहले लोगों का, जिस तरह से पहले लोगों का मामला हुआ उस तरह से मामला उनके साथ भी पेश आ जाए। या तो वो ये बात जो है इसकी उम्मीद रखते हैं, औ अतियहुमुल अज़ाब कुबुला, या वो आए उन पर अजाब सामने से, या तो उनके ऊपर अजाब आ जाए, या तो उनके ऊपर पिछले लोगों का कोई मामला हो जाए, या उनके ऊपर अजाब आ जाए। ये दो चीजें हैं जो उनको रोकती हैं, इसके बावजूद कि उनके सामने हिदायत और रहनुमाई जो है वो मौजूद है अल्लाह ताला की किताब की शक्ल में भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो कि एक्सप्लेनेशन है, उसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ओरल और वर्बल और प्रैक्टिकल, ओरल और प्रैक्टिकल, यानी कौली तौर पर भी, लफ्जी एतबार से या इल्मी एतबार से, तहकीकी एतबार से भी सारा कुछ हमारे सामने फिर मजीद एक्सप्लेनेशन है, और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में मौजूद है। तो इस सारा कुछ होने के बावजूद वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और उससे मग़फ़िरत तलब करने से रोकती हैं? वो है कि पेश आए उनके साथ मामला पहले लोगों का, या उनके ऊपर अजाब आ जाए। अब ये मुशरिकीन जो है वो तो यही चाहते थे, बार बार उनका मुतालबा यही था कि कोई मोजज़ात जो है वो जाहिर करें, पिछली कौमों की तरह कोई मोजज़ात हमारे सामने आए, या अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम तो आपकी तकजीब करते आ रहे हैं। तो ये जो अजाब, या जिस बुरे वक्त का आप हमें बार बार बताते हैं, या ये अजाब की जो बार बार हमें धमकी देते हैं, तो कहाँ पर है ये अजाब आ जाए, जब ये अजाब आएगा तो देखा जाएगा। तो ये इस तरह का उनका एक बिहेवियर रहा है मुशरिकीन मक्का का, जिसका एक इशारा यहाँ पर मिलता है कि सारा हदायत और रहनुमाई सामने होने के बावजूद वो ईमान नहीं लाते थे और मगफरत तलब नहीं करते थे, और वो जो चाहते थे कि हमारे साथ पिछले लोगों का कोई मामला हो, या हमारे ऊपर अजाब ही आदम के। उनको ये नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें लाजम मलजूम है। अगर पिछली कौमों की तरह उनके ऊपर मोजज़ात जो हैं वो उनको दिखा दिए गए, और उसके बावजूद अगर वो ईमान ना लेकर आए तो उनके ऊपर अजाब जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम आएगा। ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं, और अल्लाह ताला को तो पता है कि मोजज़ा ले भी आए तो पिछली कौमें जो हैं वो भी उन मोजज़ों के बावजूद अल्लाह के अहकामात का इनकार करती रहीं, और ये कौम जो है ये भी वही नस्ल इंसानी है जो आगे चली है, इसके साथ भी यही मामला होगा। वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और नहीं हम भेजते रसूलों को, इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, मगर सब खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। ये आयत भी बहुत दफ़ा रिपीट होती है, बार बार हमारी याद दहानी के लिए कि अल्लाह ताला ने रसूलों को नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने और डराने वाले बनाकर। खुशखबरी बनाने अल्लाह ताला ने तो रसूलों को भेजा कि वो अल्लाह की तौहीद और उसके बाकी अहकामात जो हैं उनकी नसीहत या उनकी जो वाज़ेह रहनुमाई है वो बनी नौ इंसान को कर दें। अब जो उस हिदायत और रहनुमाई को कबूल करता है उसके लिए फिर एक खुशखबरी भी सुनाते हैं वह रसूल, कि वो एक अच्छा अजर उनको मिलेगा और एक अच्छी जन्नत में उनको ठहराया जाएगा जो हमेशा हमेशा रहेगी वहाँ पर, और अल्लाह का कैसा कैसा फजल करम होगा। लेकिन जो उस हिदायत और रहनुमाई को कबूल करने से इनकार करते हैं तो फिर उनसे डराते भी थे वह रसूल के उनके साथ फिर क्या मामला होगा अल्लाह की तौहीद के ऊपर। जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया या अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार किया, उसका फिर फ्यूचर में आने वाले कल में क्या अंजाम होगा, उससे डरा भी दिया, उससे तंबीह भी कर दिया। तो हम तो रसूलों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजते हैं। व युजादिलुल्लज़ीना कफ़रू, जबकि इंसान जो है, जैसा कि पिछली आयत में जिक्र हुआ था कि जबकि इंसान तो ये है कि वो झगड़ा करते हैं,
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، کفر جن سب نے کفر کیا، انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو جھگڑا کرتے ہیں بالباطلی، باطل کے ذریعے سے، لِيُدْخِزُوا، تاکہ وہ سب پھسلا دیں، بھی اس کو، یعنی اس ہدایت کو، الحق کا، اس ہدایت کو، اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے سے، اس باطل کے ذریعے سے، الحق کا، حق کو، وہ جو حق ان کے سامنے پیش کیا گیا، یہ باطل، یہ جو کافر لوگ ہیں یا انکار کرنے والے جو ہیں، ان کی تو کوشش یہی ہے کہ باطل کے ذریعے سے اس حق کو پھسلا دیں یا اس حق کو اپنی جگہ سے مطلب ہٹا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیات کو، وما انذروا، اور وہ جس، اور اسے جس چیز سے وہ سب ڈرائے گئے، یعنی اس ڈرائے جانے والی آیات کو، میری آیات کو، اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا گیا، ہزواً، ہنسی اور مذاق۔ یہ جو ظالم اور کافر لوگ ہیں، انہوں نے تو میری آیات کو اور اس تنبیہ کو یا اس ڈرانے کو جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا، انہوں نے تو ہنسی مذاق بنا لیا ہے۔ یعنی یہ جو کفر والے، کافر جو انکار کرنے والے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ باطل کے ذریعے سے اس حق کو ہٹا دیا جائے، اور اس حق کے بارے میں وہ مجادلہ کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی ان مشرکین کا وتیرہ یا ان کا کردار جو ہے اس وقت کے منکرین کا، کہ وہ ان آیات کو ماننے سے ہی سرے سے انکار کر دیتے، ان کی سچائی کے اوپر مطلب وہ ڈاؤٹ کرتے، اور طرح طرح کے مطالبے رکھتے، اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے، اور طرح طرح سے اس کو اس میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے، کہ کسی طرح سے یہ حق جو ہے وہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے، یا وہ اپنی جگہ سے پھسل جائے، اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائے۔ مختلف طریقے سے اس کا مطلب ہمیں اندازہ ملتا ہے پچھلی آیات میں، یا پچھلی جو بھی صورتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ مشرکین مکہ یا جو انکار کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ تھے، کس طرح سے انہوں نے اس حق کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، نہ صرف وہ خود گمراہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کی باتیں کر کے اس قرآن مجید کی آیات کے بارے میں، اس کے اوپر مختلف طرح کے سوال کر کے، اور ان کے مختلف طرح کے اپنی طرف سے اس کے اوپر بیان بازیاں دے کر، اور مختلف طرح کے مطالبے کر کے، کہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ جو ہے وہ خود یہ قرآن لے کر نہ آ جائے، یا فرشتہ ہمارے سامنے یہ قرآن کو نہ لے کر آ جائے، یا اس طرح کے معاملات۔ اور قیامت کے بارے میں بھی وہ جو آیات آتی تھی ان کو بھی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور سب سے بڑا جو ان کو ایشو ہوتا تھا وہ تھا کہ یہ جو اللہ کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، تو یہ بات جو ہے یہ مت کیا کریں، یا اس میں کچھ کمپرومائز کر لیں۔ تو ان کا تو یہی تھا کہ یہ جو حق آیا ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پھسلا دیں، اس کو ہم کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس کو جھگڑا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ میری آیات کو نظر انداز کر کے وہ چیزیں جن سے ڈرایا گیا ان کا وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، کہ کیا قیامت بھی آئے گی، وہ کون سا دن ہے، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی وہ مذاق کرتے تھے، یا اپنا الگ سے رائے رکھتے تھے، اور اللہ کی آیات کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کا مختلف طریقوں سے مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہمیں سبق اخذ کرنے کے لیے بہت اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ہفتے سے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک ایک نور کا بھی باعث ہے، روشنی کا بھی باعث ہے، اور وہ نور اور روشنی ہمیں اسی صورت میں ملے گی جب اس میں سے ہم سبق نکال کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم آج اپنا حال جہاں پر دیکھیں تو ہم میں سے بھی اکثر ایسا ہی معاملہ پایا جاتا ہے کہ حق کی جو بات ہے، اللہ کے احکامات جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے سامنے ہم اپنے معاملے یا اپنا باطل جو ہے وہ لا کر کھڑا کر جاتے ہیں۔ بہت سارے دنیا کے معاملات میں، شادی اور رسم و رواج کے معاملات میں، بہت ساری ایسی چیزیں جو بالکل بھی قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، ان کو ہم مختلف طرح سے حیل و حجت بنا کر اور بہانے بازی کر کے ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہمارا مقام ہے، اور ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، اور ہم لوگ کیا کہیں گے، اور ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا، یہ بڑی رسمیں چلتی آ رہی ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو حالانکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں
وہ قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہیں. کوئی ایسی بات ہو جو کسی قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرتی ہو تو پھر بھی کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں جو بالکل ہی قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کرنا وہ تو ہمیں اسلام ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس طرح سے دین حق کے سامنے اس باطل کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر باطل کو سامنے رکھ کر پھر اس حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بزنس کے معاملات میں ہر طرح سے منع کر دیا گیا کہ سود جو ہے اس کو چھوڑ دو، لین دین میں ناپ تول میں کمی بیشی اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ اور یہ وہ اس کو سب چھوڑ دو. لیکن اس کے باوجود ڈنکے کی چوٹ پر سود کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ناپ تول میں کمی بیشی اور چیزوں کو بیچنے کے لیے غلط بیانی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ باطل کا نظام یا باطل کے معاملات جو ہیں وہ حق کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر اس حق کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جن سے پھر ڈرایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں تم دیکھو اگر تم ایسے رہو گے تو تمہارا کل کو یہ انجام ہوگا، اس کی بابت ایک طرح سے مذاق پھر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو گناہ جو ہیں ان کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں دنیا کی زینتوں کے، جس کا ہم آگے اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ پھر پردے ڈالے جاتے ہیں، اور پردے طے در طے اور جب پردے پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سمجھ جو ہے اس کو ہی سلب کر دیتا ہے کہ وہ واپس ہدایت کی طرف آئے. تو مطلب اگر ہم رک کر ہر آیت پر رک کر اگر ہم آج کے دور یا آج کا ہمارا جو رویہ ہے یا آج کے ہمارے معاشرے میں جو معاملات چل رہے ہیں، ہر آیت کو اگر ہم رک کر اپنے معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کریں تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے سبق ملیں گے جو کہ ایگزیکٹلی ہمارے معاشروں میں آج بھی کسی نہ کسی طرح سے پائے جاتے ہیں یا چلتے آ رہے ہیں، کب سے چلتے آ رہے ہیں اور ابھی تک موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت جو ہے اس کو سمجھنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق دے، اور اس کو اپنے حق کے سامنے کھڑا ہونے سے ہمیں بچائے، اور اس کو صحیح معنوں میں ہمیں پریکٹیکلی اپنانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 57. ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے جو وہ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ. اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو تو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت مل گئی، فعارض عنہا، تو اس نے منہ موڑ لیا اس سے، ونسیہ، اور وہ بھول گیا ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی نصیحت تو آ گئی لیکن اس نصیحت سے اس نے منہ موڑ لیا اور اس چیز کو بھول گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اس چیز کو بھول گیا یا اس عمل کو بھول گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، یا اس گناہ کو وہ بھول گیا جو اس نے کمایا اس دنیا میں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے جو ہمارے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑی آیت یا بہت ہی گہری آیت ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ تو موجود پہنچی قرآن کی شکل میں، کتاب و سنت کی شکل میں، بعد میں علماء نے اس کو مزید ایکسپلینیشن کر کے اس مزید آسان کر کے ہماری اپنی زبان میں، عربی جو ہے وہ اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، یقیناً ضرورت ہے لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے ان کی اپنی زبان میں، ان کی مادری زبانوں میں ٹرانسلیشن کر کے اور ایکسپلینیشن دے کر اس کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کو مزید آسان کر دیا. تو اتنی آسانیوں کے باوجود، اتنی آسان اور اتنی عام فہم جو اللہ کی آیات اور رہنمائی اور نصیحت ہے، اس کو ملنے کے باوجود اس شخص کے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس سے منہ موڑ لے، اس ہدایت کو سمجھنے سے انکار کر دے یا اس کو اپنانے سے انکار کر دے. اور اس کے اوپر ایک اور بڑی بات کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ وہ بھول گیا جو وہ آگے بھیجا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. یعنی کوئی اس نے ایسے گناہ کیے اس ہدایت کو ٹھکرا کر
اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور ان نافرمانیوں کو کرنے کے بعد، ان گناہوں کو کرنے کے بعد پھر اس کو بھول گیا، اس کو بس نظر انداز کر دیا کہ مطلب ہاں مطلب کوئی اس نے ایسا کام بھی کیا تھا جس کی بعد میں اس کو پکڑ ہوگی، تو وہ اس گناہ کو بھی بھول گیا۔ اور یہ گناہ کو بھول جانا یہ اللہ کے عذاب یا اللہ کی سزاؤں میں سے ایک بڑی بہت بڑی سزا ہے، جو مجھے میں ذاتی اپنی رائے دے رہا ہوں کہ جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو گناہوں کو کر کے اس کو بھول گیا، یہ بھی اللہ کی سزا ہے اس کے لیے کہ وہ گناہوں کے اوپر بھول گیا۔ اور جب وہ گناہوں کے اوپر کو بھول گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ توبہ کرے اور اس سے استغفار کرے۔ ایک مومن شخص جو ہے یا اللہ کا تقوی رکھنے والا شخص یا ایمان رکھنے والا شخص جو ہے، وہ تو جان بوجھ کر کیا گیا کیا، اگر وہ غلطی سے بھی بھول چوک سے بھی اس کے ساتھ کوئی اس سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی ظلم اور زیادتی اس سے ہو جائے تو وہ تو پھر اس کے اوپر پچھتاتا ہے، اس کو بھولنے کی بجائے وہ پھر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اس گناہ کی پاداش میں جو سزا ہے اس کو میرے حق سے نکال دے، میرے حصے سے نکال دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو صحیح معنوں میں جو مومن ہے وہ تو اللہ کے حضور اس کو بھولنے کی بجائے اللہ کے حضور اس کو پیش کر کے مغفرت طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا کہ ایک تو اس نے گناہ کر دیا، دوسرا اس کو بھلا دیا، اور اس کو بھلا کر اس کے اوپر پھر طے در طے پردے ڈالے۔ کس طرح کے پردے ڈالے؟ دنیا کی زینتوں کے پردے۔ سود کے معاملے میں خدا نہ خواستہ کوئی پڑا ہوا ہے تو اس سود کے معاملے میں وہ چلتا جا رہا ہے، بالکل اگنور کیا ہوا ہے کہ اس کا آئندہ آنے والے وقت میں اس کا کیا انجام ہوگا اس کے اوپر، اور پھر دنیا کی رونقوں اور دنیا کی زینتوں کے پردے اس کے اوپر ڈالتا رہا کہ دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ لوٹ لے، دنیا کے مزے جو ہے وہ لوٹ لے، دنیا کی جو چکا چوند جو روشنیاں ہیں ان کے پردے جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے اور اس سے پھر ہدایت اور رہنمائی بھی ہے وہی سلب ہو جاتی ہے۔ ان بے شک ہم انا بے شک ہم نے جعلنا ہم نے کر دیے علی قلوبہم اکنہ ان کے دلوں پر پردے، وہ ہدایت کو رہنمائی کو چھوڑ کر اپنی بری باتوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھیں اس کو، کہ وہ اس کا سمجھ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ اس کو مزید سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں پر ڈانٹ یا بوجھ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر بوجھ اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ جو نصیحت ہے جو اس کے سامنے آسان الفاظ میں بھی موجود ہے لیکن اس کو وہ سمجھنے سے اور اس کو سننے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی میں یا دنیا کی رونقوں میں چکا چوند روشنی جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ ہدایت کی طرف واپس لوٹیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اس طرح کی چادریں لپیٹ لی، دنیا کی زینتوں کو اس طرح سے کور کر لیا کہ وہ اس پردے کے باہر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کی یہ ہمت ہی نہیں رہتی، ان کی یہ ہمت ہی سلب کر دی جاتی ہے کہ وہ اس ہدایت کو یا اس مطلب پردے کے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر آپ بلائیں ان کی طرف، ان کو ہدایت کی طرف، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی، کہ جتنا مرضی ان کو اس ہدایت کی طرف بلاتے رہیں کبھی بھی وہ اس ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں، اس قدر وہ گمراہی کے راستے میں آگے نکل چکے، اس قدر دنیا کی رونقوں نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے، پھر ان پردوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ان کو، تو پھر اس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو پردے ہیں ان کے اوپر اور بڑھتے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل یعنی یہ پردے ڈال دینا ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر، یہ بھی ایک ڈھیل کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، اور ایسی ڈھیل مل گئی کہ جس میں پھر وہ اب واپسی کا راستہ ہی نہیں دیکھتے، اور پھر ان کو جتنی بھی ہدایت دی جائے وہ ہرگز اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور آپ کا رب تو بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے۔
آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے، اور اس کی بخشش اور رحمت کا ایک ایک جو جھلک ہے وہ ہمیں آیت کے اگلے حصے میں نظر آئے گا. لا یؤاخذہم، اگر وہ پکڑ لے انہیں، اگر وہ پکڑے انہیں، کسی بھی خطا کار کو اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے یا پکڑے، بما کسبو، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، لعجل لہم العذاب، تو ضرور وہ جلد لے آئے عذاب ان کے لیے، تو ضرور وہ ان کے لیے جلد عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر وہ انہیں پکڑ لے جو انہوں نے کمایا تو ان کے لیے جلد عذاب لے آئے. یعنی اگر وہ انسان کو اس کے عذاب کے اوپر فوراً ہی گرفت پکڑ لے، فوراً ہی گرفت کر لے، اسی وقت اس کو پکڑ لے، تو پھر تو اس کے اوپر اسی وقت سزا بھی وارد کر دے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی کمال کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت بھی دی، تھوڑی سی ڈھیل دے دی، تھوڑی سی چھوٹ دے دی کہ اس گناہ کا یا اس وہ جو نافرمانی کر بیٹھا اس کی بابت وہ اللہ سے اپنا استغفار جو ہے وہ طلب کرے، اپنی بخشش جو ہے وہ طلب کرے. اور جب وہ بخشش طلب کرے تو اس رحمت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور بہت بڑی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک مہلت بھی دی کہ اگر کسی سے جان بوجھ کر تو گناہ کوئی بھول چوک سے بھی کوئی گناہ پر بیٹھے تو اس کو تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو مہلت کا اس کا پاس موجود ہے کہ اس مہلت کے درمیان وہ آئے اور اپنی توبہ قبول کر لے. وگرنہ دوسری صورت میں اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جیسے ہی اس نے کوئی برائی کی یا جیسے ہی اس نے کوئی گناہ کیا اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لے یا اس کو اسی وقت پکڑ لے اور اس کو سزا دینا شروع کر دے، تو آج تو انسانوں میں سے کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا پرہیزگار اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ اور کتنا ہی بڑا وہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہوتا یا کوئی زیرو ایسا نہیں ہوتا، کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے چکا ہوتا. اور ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی نافرمانی یا کہیں پر جان بوجھ کر کے تو کیا بھول چوک میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ پر سزا دے دیتا ہے تو ہر انسان جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ چکتا رہتا ہے. اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہر فوراً ہی پکڑ کر اس کو سزا دے دی تو پھر توبہ کا جو کنسپٹ ہے، اللہ کی غفور ہونے کا کنسپٹ، وہ بھی معدوم پڑ جاتا ہے، اور توبہ کا بھی کوئی جواز باقی نہ رہتا ہے کہ توبہ کے لیے تو وقت چاہیے کہ ہاں میں پچھتا رہا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا اللہ تو معاف کر دے، لیکن فوراً ہی پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دے دی تو پھر توبہ کس بات کی کہ توبہ سزا تو مل گئی تو اب تو توبہ کا کچھ فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمتوں سے بہت بڑی رحمت کہ اس نے مہلت دی، اور اس سے بھی بڑی رحمت کہ اس نے توبہ کی توفیق عطا کی انسان کو. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر دی توبہ کی، اس کے باوجود کہ اس نے جو بھی گناہ کیے چاہے وہ بھول چوک سے کیے یا جان بوجھ کر کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑا احسان کر دیا، مزید بڑی رحمت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. اور پھر اس سے بھی بڑی رحمت اور اس سے بھی بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا کہ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس توبہ کو وہ قبول کرنے والا ہے اور ان گناہوں کو پھر بخشنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کی جائے اور صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کی جائے. اور توبہ کی قبول کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں اس توبہ کی قبولیت کے لیے، ان شرطوں کو بھی وہ پورا کیا جائے. وہ 3 اور 4 شرطیں ہیں جس کو ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ اللہ کے حق کے بابت اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں 3 شرطیں ہیں، اور کسی حقوق الانسان، حقوق العباد یا کسی بندے کے ریلیٹڈ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو ایک چوتھی شرط بھی ہے جو اس کے سزا کو قبول کرنا اور اس کے اوپر اس کی جو نقصان کسی کو پہنچایا تو اس کا ازالہ وغیرہ کرنا. تو توبہ کی شرطیں جو ہیں وہ بھی پورا کریں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش بھی دیا. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے تو وقت مقرر ہے،
یہ تو اللہ کا احسان کہ اس فوراً ہی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ایک مہلت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ. ہاں، اگر وہ وقت مقرر جو ہے یا جو مہلت ہے، اس مہلت کے اندر کوئی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اگر کوئی مشرک ہے تو وہ حق کو قبول کر کے اللہ کو ایک نہیں مانتا، یعنی توحید کو نہیں اقرار نہیں کرتا، اور اگر کوئی مومن بھی ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے باقی دیگر جو احکامات ہیں ان کے اوپر بھی پورا، چاہے وہ ایمان کے تقاضے ہیں، چاہے وہ زندگی بسر کرنے کے دوسرے معاملات ہیں، اگر وہ اس مہلت کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر لن، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یجدوا من دونہ موئلا، کہ وہ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ پائیں، کہ پھر ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی بچنے کی اور چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. جیسا کہ آج ہی ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ جب وہ قیامت کے حشر، میدان حشر میں اپنا جب وہ انجام دیکھ لیں گے، اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لیں گے، تو وہ آگ کو اپنے سامنے پائیں گے، دیکھیں گے، اور ان کو وہاں پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ وقت جو ہے، یہ جو مہلت ہے، اگر کسی نے ضائع کر دی تو پھر ان کو کہیں پر بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر یہ مہلت جو ہے دوبارہ نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اب دوبارہ سے ذکر کر رہے ہیں یاد دہانی کے لیے، بار بار یاد دہانی. اللہ تعالیٰ نے ابھی آج بھی ہم نے آیت کو پڑھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ گھما پھرا کر مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ آیات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے ان کے سامنے ہدایت جو ہے وہ واضح ہو جائے، آسان ہو جائے، اور یاد دہانی رہے، ان کو یاد کرتے رہیں یہ اس کو. اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کچھ ایک اور پہلو، وہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح سے یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، ان بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدن، ایک مقررہ وقت. یعنی اب ان بستیاں، یہ پچھلی بستیاں جو ہیں یا پچھلی قومیں جو ہیں جن کا ذکر ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بھی یہاں پر آیا، اور دوسرے بھی جو اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو کھنڈرات جو ہمارے سامنے بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں جو ہیں وہ آج مٹی کے ڈھیر میں ڈھیر پڑی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور یہ بستیاں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی اس طرح سے، جس طرح سے آج ہمارے لیے مہلت موجود ہے، جس طرح سے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان لوگوں کے لیے مہلت تھی کہ بجائے اس کے کہ اس قرآن کے اندر یا اس ہدایت کے اندر وہ کجی تلاش کریں اور حق کے سامنے باطل کو لا کر کھڑا کر دیں، اس کی بجائے ان کو مہلت دی. اس کو مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا حق کو قبول کرتے اور اپنی اصلاح کرتے. آج بھی ہمارے سامنے یہ جو وقت جو ہے، مہلت جو ہے وقت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو آج بھی ہم اس مہلت جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ آج بھی ہمیں پچھلی بستیاں جو ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں جو ہیں ان کے حالات و واقعات ہمیں معلوم ہو چکے قرآن کے ذریعے بھی اور ہسٹری کے ذریعے بھی، کہ کس طرح سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا. اس مقررہ وقت کے اندر وہ اپنی اصلاح نہ کر پائے. ساری ہدایت اور رہنمائی ان کے پاس بھی اسی طرح سے واضح کر دی جیسے آج ہمارے لیے. ان کے پاس بھی رسول بھیجے جیسا کہ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان کے لیے پھر ایکسپلینیشن بھیجی ان کے رسولوں کے ذریعے، جس طرح سے آج ہمارے پاس سنت اور حدیث کی شکل میں ایکسپلینیشن جو ہے موجود ہے. اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی حق کے سامنے باطل کو کھڑا کر دیا، جو آج ہی ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح سے آج اگر ہم بھی اس حق کے سامنے باطل کو لا کر کھڑا کریں گے تو جس طرح سے ان پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کی مہلت کے اندر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، اس لیے اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے عذاب ہو سکتا ہے. اور یہ مہلت جو ہے، ہم یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہمیں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی. اس دنیا میں بھی سزا کا حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور
خدا نہ خواستہ جیسے ہی ہماری آنکھ جو ہے وہ بند ہوگی، ہماری سانس جو ہے وہ رک جائے گی، جیسے ہی اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جائے گا، وہ مہلت ختم ہو جائے گی، تو وہ مہلت ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو کوئی لمحہ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے وہ اس دنیا میں موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہ مہلت جو ہے وہ انتہائی قلیل سمجھیں کہ بہت ہی مختصر وقت باقی رہ گیا ہے، اسی میں جو ہدایت اور رہنمائی کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرنا، اور خدا نہ خواستہ ایسے کوئی معاملات ہیں تو ان سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم وقت کو ضائع کریں اور آخرت میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو کہ نامہ اعمال کو اپنے سامنے دیکھ کر کہیں کہ یا اللہ یہ کون سا ڈاٹا اللہ تعالیٰ نے، یہ کون سی ویڈیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ جس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اس سے کنارہ کشی بھی اختیار نہیں سکتے اور اس سے چھپ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو ہمارے دلوں کے اندر اتارے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں توبہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے، اور ہمیں جو ہماری توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک گزارش ہے کہ اپنا سورۃ کہف کے حوالے سے ہی کہ ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر والے جو بھی ہیں بیٹے بیٹی ہیں ان کو اس چیز کی ترغیب دلانی چاہیے کہ ہر جمعے کو آپ یہ سورۃ کہف پڑھا کریں۔ ماشاءاللہ سورۃ کہف کا موضوع چل رہا تھا، جو کہ جمعے والے دن ہم سب ماشاءاللہ یہاں پہ عرب میں تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ جمعے والے دن خطبہ سے پہلے ماشاءاللہ تقریباً 80% بندوں نے سورۃ کہف ختم کر لی ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو معاف فرمائے ہم سب کو، بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے وہ اس چیز کا بہت ہی کم ہے، اور خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب لوگ آنا سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بہت ہی حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے الحمدللہ۔ اور یہ کیا نام ہے سورۃ کہف کا جو وقت ہے شاید میرے اتنا علم میں نہیں ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ جمعرات سے سٹارٹ ہو کے اور جمعے کی شام تقریباً مغرب تک رہتا ہے، تقریباً میں نے سنا ہے ایسے۔ اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو وہ بتا دیں کہ اس دوران میں آپ ایسے ہی ہے اس دوران میں آپ سورۃ کہف کو جو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ، یا تو کنٹینیو کر کے، اگر کنٹینیو کریں گے تو آپ جو فرسٹ ٹائم جو پڑھ رہا ہے وہ تقریباً 20 منٹ لگا دے گا، جو رواں ہے عادی ہے تقریباً الحمدللہ وہ 15-16 منٹ میں تقریباً آرام سے کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ جی بالکل تو ٹھیک اگر ہم اس کی ہم لوگ ورد کرتے رہیں تو جو ورد ایک ہے کہ وہ آپ کی پھر زبان جو آٹومیٹک ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے، اور آگے والی آیت جو آٹومیٹکلی آپ کو کنٹینیو رہتی ہے۔ تو جو عادی نہیں ہے ان کو پڑھنے کے لیے، وہ اگر شروع کریں آہستہ آہستہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کہ وہ اس میں روانگی دے دے گا انشاءاللہ۔ تو سورۃ کہف کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کے اس کے لیے نور پیدا کر دیتی ہے، اور بھی بہت سی حدیث اس کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ اعمال کرنے کی، اور جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف وغیرہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول کرے انشاءاللہ، جو جتنے بھی ہیں الحمدللہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ، یہ دنیا میں بہت کم وقت ہے ہمارا، ہم سب کا بہت ہی کم وقت ہے آخرت کے مقابلے میں، تو تقریباً یہ سیکنڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ بھی نہیں ہے اگر سمجھا جائے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ خیرن، آپ نے پوائنٹ جو ریز کیا ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ ایک تو سورہ کہف کی اپنی امپورٹنس، اور جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ اس کی ہر آیت کے اوپر رک کر اگر ہم آج اپنا تقابلی جائزہ کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت ملتی ہے، اور ہمیں اس سے ہر معاملے میں نصیحت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم یہ نور جو ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے صحیح حقدار بھی بن جائیں، صرف لفظی اعتبار سے نہیں
پریکٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت و توفیق دے. اور دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان غالباً انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پر تو لوگ جو ہے خطبے کے بعد بھی چیدہ چیدہ لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ لوگ تو اس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں جمعے کے دن جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، یعنی ان کو جمعے کے خطبے سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، صرف نماز پڑھنے سے ہی لینا دینا ہے. جبکہ جب عرب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ 80% 90% جو ہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہاں پر کور ہو چکی ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ جانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو آپ کو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کہاں پر ڈھونڈیں. اور یہاں پر تو کچھ مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر دھوپ میں باہر سڑک کے اوپر مسلے وغیرہ آپ نے بچھا کر وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو ایک نظارہ ہے یہ ہمارے ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ دکھائے ہمارے لوگوں کو. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مطلب وہاں پر بھی ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی جاتی ہے اپنے گھر سے شروع کریں کہ اپنے گھر کے افراد یا آپ کے بہن بھائی وہاں پر جو رہتے ہیں یا جو بھی وہاں پر ہیں ان کو آپ انکریج کریں کہ آپ کم از کم یہاں پر پاکستان میں پتہ نہیں جمعے کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں، یہاں پر تو 40 منٹ پہلے، ظہر سے 40 منٹ پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اور اس اذان سے پہلے ہی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر مطلب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اکثر مساجد یہاں پر ایسی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے 10 12 15 منٹ پہلے بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو جا کر وہاں پر جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. جبکہ اس کے اپوزٹ پاکستان میں، میرا پاکستان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، باقی کنٹریز میں بھی، ایشین کنٹریز میں بھی غالباً ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پر یہ ان کے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ساری مسجد ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہے. اور پھر سورہ کہف پڑھنا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جلدی جمعے کے لیے جانا، جمعے کے لیے خطبہ شروع ہونے سے کافی وقت پہلے جا کر بہت اچھے طریقے سے وہاں پر آسانی کے ساتھ 20 منٹ میں آرام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو سورہ کہف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے دوہرے تہرے چوہرے اجر جو ہیں ان کا بھی کمانے کا مطلب ایک ذریعہ بن سکتا ہے یہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پاکستان میں جو احباب رہتے ہیں یا پاکستان میں ہماری اس مجلس میں یا ہمارے جو اثر رسوخ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ابھاریں، خاص کر جمعے کے دن، کہ وہ ضرور جمعے کے لیے پہلے جائیں، پہلے وقت میں جائیں اور جلدی جا کر وہاں پر سورہ کہف جو ہے وہ ضرور پڑھیں ایک دفعہ. اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہماری جو نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے جو اس دنیا میں جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، جو بھی ہماری کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے. جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، بہن بھائی، بزرگ، عزیز و اقرب، رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کاروبار کے بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے، جابس کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے معاملات میں بہت ساری پریشانیاں ہیں. آج کل کے حالات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں سیاسی طور پر، انتظامی طور پر، اوورآل پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے پریشان ہیں ہمارے مومن بھائی اور بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے آسانیاں اور رحمت ان کے اوپر فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.